ان بارشوں میں ہونے والے تباہی بربادی کے حوالے سے ہم نے آپ کو اس پریس کانفرنس میں بلایا تھا کہ ہم آپ سے بات کریں گے اور حکمرانوں کو آواز لگائیں گے اور اپنا موقف پیش لوگوں کی آواز بنیں گے، کراچی کے سندھ کے لوگوں کی آواز بنیں گے۔ یہ وجہ تھی آج کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ جاری کرتے وقت یہ سوچا گیا تھا، لیکن آج صبح ابھی اب سے چند گھنٹے پہلے اس پریس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے نیب کا ایک جو ہے وہ کی ایک پریس ریلیز آئی ہے، وہ کوئی نوٹس بھی کہہ رہے ہیں لیکن پریس ریلیز آئی ہے، اور وہ پریس ریلیز جو ہے وہ انہوں نے میرے خلاف ایک پریس ریلیز آئی ہے، اسپیسیفکلی مصطفیٰ کمال کے خلاف ایک پریس ریلیز آئی ہے۔ میرا خیال ہے اپنی نوعیت کا شاید ایک انوکھا اور عجیب ہی میرا خیال ہے منفرد کیس ہے یہ۔ تو اس پریس ریلیز میں مجھ پر الزامات لگائے گئے ہیں اور مجھے یہ کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ جو میں نے 10 سال پہلے جو نظامت کی ہے، 10 سال پہلے جو میں نے نظامت کی ہے 5 سالوں کی 2005 سے 2010، اس پہ جو 30,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں، اس کے اوپر تحقیقات کی جائیں گی اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ریفرنسز ہیں، یہ جو میرے خلاف یہ جو کورٹ نیب میں چل رہا ہے سارا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، بڑی لمبی چوڑی، اس کے پوائنٹ آپ لوگ سب کو پتہ ہے سارے، مین اس میں تو یہ ہے کہ بھئی سارا یہ ہے۔ تو میں نے یہ پریس آپ کو پھر وہ سارا بارشوں والا پوائنٹ تو میں بھی آتا ہوں اس کے بعد، لیکن میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ اپنے پاس یہ پوائنٹر تیار کیے میں نے آپ کو اس پریس بریفنگ کا جواب دینے کے لیے، اور یہ میرے پاس ہے لیکن اور میں نے ساتھیوں سے بھی ابھی اوپر مشورہ کیا، ان سب کی بھی یہی رائے ہے کہ بالکل ان سب کی یہ رائے ہے یک زبان ہو کے کہ بالکل جو بات کی گئی اس کا جواب دیا جائے، اور سارے پوائنٹ سارے جواب یہ میں لکھ کر لے کر آیا ہوں دوپہر ابھی 1 گھنٹے میں، اور عجیب ہی ہے یہ اگر ساری چیزیں، لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور یہ میں نے کیا ہے فیصلہ۔ میری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو جن کی بات نہیں ٹالی جا سکتی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نیب کی اگر ایگو سیٹسفائی ہوتی ہے، ان کو اگر تسلی ہوتی ہے، تو میں ان سے جو ہے وہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے میری جو پریس ٹاک تھی اور اس پریس ٹاک کے اوپر میں ان سے معذرت کروں تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں، میں نیب سے معذرت کرتا ہوں کہ اگر میری بات ان کو گراں گزری ہے، میں نے وہاں پہ کوئی بات کی ہے، غصے کا اظہار کیا ہے، اس سے اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور میں یہاں پر یہ والی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ اس والی بات کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ تحقیقات نہ کریں، آپ بالکل تحقیقات کریں، سب چیزوں کی تحقیقات کریں اور کریں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتے۔ کورٹ میں آپ نے آلریڈی ریفرنس دیا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے، کراچی کے لوگ جانتے ہیں، پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ مجھ پر اور الزامات لگا سکتے ہیں آپ، مجھ پر بے ایمانی کا، کرپشن کا، چوری کا الزام نہیں لگا سکتے، تو وہ میں کورٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کروں گا۔ میں اگر نیب کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس پہ سمپل ورڈز میں اس پہ معافی کا طلبگار ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، اور اس والی بات کو میں اپنی طرف سے تو یہاں پر یہی آپ نے پریس ریلیز میں اپنی کہا ہے، میں جو ہے وہ، اور آپ کو جو آپ نے اس میں اور باتیں کی آپ بالکل کریے، آپ کو اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ وہ کام نہ کریں، بالکل آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن میں اپنی طرف سے آپ سے اداروں کا میں احترام کرتا ہوں، پی ایس پی اداروں کا احترام کرتی ہے، اور
میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی اس ٹاک کے اوپر اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، میں آپ سے نیب سے اور میں معذرت چاہتا ہوں، ویری سمپل. اور اس کے آگے اگر کوئی اور کچھ بلوانا ہے، کروانا ہے تو وہ آئی ڈونٹ نو. تو یہ تھا. تو میں اس کو، یہ جو میں لے کر آیا ہوں، میں اس کو پھاڑتا ہوں، اس کو آپ کے سامنے، اس پوائنٹ کو. یہ سارے جو ہے وہ بڑے 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 میزائل ہیں اس کے اندر. تو یہ جو ہے وہ میں اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہوں. میں جو ہے وہ جو میں نے کہا آپ سے کہ میں آپ کی دل آزاری ہوئی ہے اور میں نے بات کی وہاں پر نکلنے میں، غصے میں بات کی، اور اس کی کوئی لاجک اور اس کی میں وہ نہیں دے رہا جسٹیفیکیشن. سمپل آپ سے جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. بارشوں نے تباہی مچا دی ہے. 14 افراد کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے ہیں. بیسکلی پریس کانفرنس تو اس کے اوپر تھی ساری. اور کوئی پرسان حال نہیں ہے کراچی کا، سندھ کا. گورنمنٹ نام کی کوئی چیز ہے نہیں. گورنمنٹ کے وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات، گورنر اور میئر نکلے شہر میں میڈیا کو لے کر. انہوں نے 4-5 تصویریں کھنچوائی ہیں، اس کو چلوا کر اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے جا کر شام میں گھروں کو سو گئے. ہمیں یاد ہے اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے زمانے میں ہم لوگ 3-3 4-4 دنوں تک جو ہے وہ گھر نہیں جاتے تھے. آپ میڈیا کے لوگ، کراچی کے لوگ گواہ ہیں. شام میں کوئی 5-6 بجے کے بعد کل کوئی حکومت نام کی چیز نہیں تھی کراچی کے اندر، سندھ کے اندر کوئی حکومت نام کی چیز نہیں تھی. سب جا کر سو گئے. جب خبریں چل گئیں، تصویریں چل گئیں، کیمرے آف ہو گئے، سب جا کر اپنے گھروں پہ سو گئے. تو کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جن لوگوں کو منتخب کیا ہے وہ انہوں نے آپ کو لوٹ لیا ہے. اب یہ ان کا قصور نہیں ہے لوٹنے والوں کا، اب یہ لٹوانے والوں کا قصور ہے. تو یہ دہائیاں، یہ شور شرابہ نہ کرو، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو. پی ایس پی کے علاوہ اس شہر کا، اس صوبے کا، اس ملک کا کوئی مسیحا نہیں ہے، کوئی مسیحا نہیں ہے. ہم ہی اس شہر کو ٹھیک کر کے ہم نے دکھایا تھا. ہم نے ٹھیک کر کے دکھایا تھا. آپ کی پریشانیوں میں کھڑے رہے ہیں، آپ کی پریشانیوں میں کھڑے رہے ہیں، دن اور رات خدمت کی ہے. تو یہ ان سے اب شکوہ ہی نہیں بنتا، ان لوگوں سے شکوہ. 14 لوگ مر گئے. کے الیکٹرک کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. کے الیکٹرک کے جو مالک ہیں، جو ابراج کے جو مالک ہیں، ان کے حکومت کے وزیر اعظم سے بہت اچھے تعلقات ہیں، وہ ان کی میٹنگوں میں نظر آتے ہیں. ان سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھئی آپ یہ بیچ رہے ہیں، کہ الیکٹرک بیچ رہے ہیں، تو آپ سے پیسے نکلوانے پہ، بل بڑھانے پہ ہی آپ کی صرف توجہ ہے کہ گھر پہ بجلی بھی نہیں ہے اور بل جو ہے وہ 100 گنا زیادہ بڑھ کر بل آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں. یہ کوئی آج 10 سال 12 سال ہو گئے اس کے الیکٹرک کو پرائیویٹائز ہوئے، تو آج تک یہ مسئلہ ہر دفعہ بارش میں جو ہے وہ لوگ مر جاتے ہیں. تو آج چل بھائی پہلی بارش میں مرے ہوں گے، اگلی دفعہ اس کو بچا لیتے لوگوں کو. کچھ ایسا کرتے کہ بھئی یہ الیکٹریکیوٹ ہو کے لوگ نہیں مرتے. اور آسان طریقہ ہے کہ بھئی فیڈر سارے بند کر دو، مطلب اگر وہ کھول دے تو پتہ نہیں کتنی اموات ہو جائیں، پھر اور کتنی اموات ہو جائیں. پھر پانی اگر کھڑا ہے شہر میں تو اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. ابھی بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آدھے شہر سے زیادہ کی لائٹ نہیں ہے، 2 دنوں سے لائٹ نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں اس ملک کو؟ یہ انارکی کی طرف جا رہا ہے سارا. میں بڑے تحمل سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ سب ظلم ہے. اور اس ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی. امریکہ نہیں بچائے گا. اللہ دیتا ہے حکومت، اللہ چھینتا ہے حکومت. امریکہ نہیں دیتا. امریکہ والوں کی اپنی سانسیں اپنے قبضے میں نہیں ہیں. اس گھمنڈ میں، اس دھیان میں نہ رہیں. ڈونلڈ ٹرمپ آ کر نہیں بچائے گا. لوگوں کی دعائیں آپ کی حکومت کو جاری رکھ سکتی ہیں. یہ جو لوگ ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں، نہیں عرش کا پایا ہلے گا، آپ کی حکومت نہیں چل سکتی. ظلم کر رہے ہیں آپ. کوئی بھی کرے گا نہیں چل سکتی. ظلم کر رہے ہیں آپ. بے حسی ہے. تو یہ
ہم پاکستان کے تمام جو چلانے والے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے رحم کرو ان لوگوں کے اوپر، خدا کے واسطے لوگوں کے اوپر رحم کرو. لوگ مر گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. لوگوں پر رحم کرو اور حکومت ایکشن میں آئے. حکومت پوچھے کہ الیکٹرک سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور سٹی حکومت کا کیا کہنا. خیر میں کیا بولوں، ہم ہی بولتے رہے ہیں، ہم ہی باتیں کرتے رہے ہیں. لوگ کل نکلنے سے، حکمرانوں کے روڈ پر نکلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بارشوں کی تیاری بارشوں سے پہلے کی جاتی ہے، بارش ہونے کے بعد نہیں کی جاتی. بارشوں کی تیاری 4 مہینے پہلے سے، جب سیزن اناؤنس ہوتا ہے، نالوں کی صفائی ڈیسلٹنگ شروع کر دیتے تھے. ہم لوگ اپنے زمانے میں نالوں سے کچرا نکالنا شروع کر دیتے تھے. لیاری ریور پہ، گجر نالے پہ، ملیر ریور پہ، اورنگی نالے پہ، بڑے 7 نالے، اس کی ڈیسلٹنگ شروع کر دیتے تھے. کیچ پٹس کو مینولی کھول کر اس کے کور اٹھا کر اس میں سے پولیتھین بیگ، پلاسٹک بیگ نکلوانا شروع کر دیتے تھے. یہ بارشوں سے، کہ ایک کیچ پٹ کا اگر منہ بند ہے تو وہ پورے علاقے کو فلڈ کرنے کے لیے کافی تھا. یہ سارے کام آج بھی وہ سارے ملازمین ہیں جن کو کروڑوں روپے کی تنخواہ جا رہی ہے، کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کروا رہے ہیں ان سے؟ فیول جا رہا ہے، مینٹیننس کے پیسے جا رہے ہیں، اربوں روپے کا کرپشن ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں. اس کا میں تو اب اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہوں. بس میں تو اب اللہ کی طرف ہی دیکھتا ہوں. مجھے ان زمینی کرتا دھرتاؤں سے کوئی خاص امید نہیں رہ گئی ہے، بے حس ہو گئے. میں تو اب اللہ کی طرف سے مدد کا انتظار کروں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل کرے کہ یہ ظلم ختم ہو، یہ ظالم نیست و نابود ہوں، یہ مظلوم ہمارے گناہ معاف کرے، یہ لوگوں کے گناہ معاف کرے. ہم لوگوں سے، انسانوں سے، پاکستان والوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے، ہم اجتماعی طور پر معافی مانگتے ہیں. ہم پر سے ظلم کے نظام کا خاتمہ کرے اللہ تعالیٰ. مجھے اب ان حکمرانوں سے، ان لوگوں سے کوئی امید ہی نہیں رہ گئی ہے، کوئی امید ہی نہیں رہ گئی ہے. پہلے بھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اپنا کوئی کرشمہ دکھائے. اور میں پاک سے زمین پارٹی کے کارکنوں کو کہتا ہوں کہ جو جہاں بھی ہے، اولدو کہ ہمارے پاس کوئی اختیارات، کچھ وسائل کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کونسلر بھی نہیں ہے، لیکن سارے شہر بھر میں، کراچی، حیدرآباد اور سندھ بھر میں جہاں جہاں ہمارے کارکنان ہیں، لوگوں کی اپنی مدد آپ کے تحت مدد کریں، ان کی جانیں بچانے کی کوشش کریں، ان کا بندوبست کریں، ان کی مدد کریں. ان کے گھر اگر ڈوب گئے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کریں، ان کے املاک کو بچانے کی کوشش کریں. پاک زمین پارٹی کے کارکنان ویسے ہی ہم سب لوگ لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ہیں، جس گلی میں ہیں، جس جگہ ہے، وہاں انسانوں کی مدد کریں، تمام لوگوں کی، تمام متاثرہ لوگوں کی مدد کریں. اور اگر میری آواز اگر کسی حکمرانوں کے کانوں میں کہیں پر، یا کسی ملک چلانے والوں کے کانوں میں جا رہی ہے، تو خدا کے واسطے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہ کریں، لوگوں کی داد رسی کریں. تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ سے باتیں تو بہت ساری کرنی تھی، لیکن میں اس بات پہ ابھی جو ہے ختم کرتا ہوں. تھینک یو. پہلی والی سوال کا تو جو ہے میں جو ہے وہ روشنی ڈال دی ہے. وہ جو میری بات ہے آخری، وہی آخری بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ یہ چائے پراٹھا کسی دن ان کے حلق میں پھنسے گا، نہ یہ سانس لے پائیں گے، نہ اندر جائے گا، نہ باہر آئے گا. یقین جانو یہ چائے پراٹھا کھاتے ہوئے کسی دن مریں گے یہ ان کو. اور یہاں تو چائے پراٹھا مل رہا ہے بارشوں میں، اور جو لوگ جن کے گھروں میں میتیں ہو رہی ہیں، اندر یہ جب جائیں گے نا قبر میں، تو اللہ ان سے پوچھے گا، اس چائے پراٹھے کا حساب لے گا. تو یہ مذاق سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا، یہ گورنری، یہ نظامت، یہ وزارت، یہ ہمیشہ رہے گی؟ سیکنڈوں کی مار ہے میاں، سیکنڈوں کی مار. بڑے بڑے بادشاہوں اور سلطنتوں کے مالکوں سے قبرستان بھرے پڑے میں، یہ بھی اندر جائیں گے. یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. یہ کسی دن یہ چائے پراٹھا کھاتے ہوئے حلق میں اٹکے گا، نہ اندر جائے گا، نہ باہر آئے گا. لوگ الٹا کر کے نکال لیں گے ان کو، پراٹھا پھنس گیا اندر. میں اس کے اوپر جو کہنا تھا وہ جو ہے وہ میں نے کہہ دیا. ڈرنے والا آدمی میں کتنا ہوں یہ دنیا جانتی ہے کہ میں کتنا ڈرنے والا آدمی ہوں. ڈرتا تو میں اللہ تعالیٰ سے ہی ہوں صرف، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. میں ایک بس میں نے جو کہہ دیا وہ ہے. اب اس کے اوپر تبصرہ، آپ کا سوال اپنی بالکل، آپ کی اس کی بڑی رسپیکٹ ہے، لیکن جو میں اس کے اوپر میرا یہ جواب ہے کہ نہیں، میں ڈرتا کسی سے نہیں. میں کہتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو سوچنے اور سازش کرنے میں کسی کو بھی، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو شاید جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے تدبیر کی، اور اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کوئی اگر غلط تدبیر کر رہا ہے اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہوگا تو کتنے ہی اچھے ذہن اور سازشیں مل جائیں، وہ ہمارے خلاف تدبیر کر نہیں سکتے۔ تو اب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفروغ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام امتحانات سے گزار ہی اس لیے دے رہا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا اونچا اڑانا چاہتا ہے، ہمیں بہت جو ہے وہ بلندیوں پہ لے کر جانا چاہتا ہے، بڑی کامیابیاں دینا چاہتا ہے۔ یہ ان کامیابیوں کی سیڑھیاں ہیں۔ ہمارا صبر بھی آزما رہا ہے، ہمارا ضبط بھی آزما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم یہاں سے نکل کر مجھے تو اب صاف دکھنے لگا ہے کہ یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہی وہی ہیں جو ہمیں بہت اونچا اڑانے کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ایس پی بہت بلندیوں پہ جائے گی، لوگوں کی بددعائیں نہیں، لوگوں کی دعائیں لے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں آپ سے شروع کرتے ہیں جو آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ میں اب یہ ساری باتوں کے بعد یہ کہتا ہوں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لوگوں کا قصور ہے۔ لوگ اب لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ بھائی انہوں نے تو اپنی اوقات دکھا دی ہے نا ساری، اب ان کے اوپر بات کر کے کیا فائدہ؟ یہ تو جو کر رہے ہیں سب اتنا بلیٹنٹلی جو ہے وہ اتنی زیادہ کہ کوئی پرواہ نہیں ہے، لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اور اس کے اوپر یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو اس پہ اب ان کے ساتھ ان کے اوپر الزام دینا یا بات کرنا، میں کہتا ہوں کہ بات ضائع کرنے والی بات ہے۔ میں تو لوگوں کو آواز دے رہا ہوں کہ تم کو کیا ہو گیا؟ تم کون لوگ ہو؟ کہ تمہارے شہر میں لوگ اسی طرح سے دندناتے پھر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ وہ مینڈیٹ کا بھی وہ کہتے ہیں ہمیں تو مینڈیٹ دیا۔ بھائی جن لوگوں کو مار رہے ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے تو ان کو منتخب کرایا ہے، انہوں نے تو ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ تو میں تو لوگوں سے بات کر رہا ہوں، میں تو لوگوں کو آواز دے رہا ہوں۔ ان سے بات کرنا بیکار ہے، ان کے اوپر کومنٹ کرنا بیکار ہے۔ بھائی آپ سب کو جو کہہ رہے ہیں یہ سب کو دنیا میں نظر آ رہی نا ساری باتیں، تو لوگ کہاں ہیں بھائی؟ لوگوں کو کیوں پریشانی نہیں ہے؟ کراچی کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا لوگوں کو کہ اور اگر یہ تو پھر بڑا عذاب ہے۔ اس کا مطلب اگر لوگوں کا یہی وہ کہتے ہیں عقل و شعور پہ خدا نہ خواستہ اگر پردے پڑ گئے ہیں اور یہ بے حسی ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حکمران رکھے گا۔ یہ پھر تو لوگوں کا قصور ہے، ہمارا ان کا قصور نہیں۔ میں ان کو نہیں بلیم دیتا، تو میں تو لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، کراچی کے لوگ باشعور ہیں، صبر کر رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں۔ ابھی تک انہوں نے ریئیکشن نہیں دیا۔ یہ جو ہمارے پاس 21 جولائی کو لوگ آئے تھے تو وہ یہی آواز سن کر تو آئے تھے، ورنہ ہمارے پاس تو کونسلر نہیں ہے کوئی بھی کہ وہ ہمارے پاس تو لوگوں کو آواز دینے والا پہلے کوئی نہیں تھا، آج اللہ کا شکر آواز دینے والے ہیں لوگ۔ ہمارے ساتھ اب کھڑے ہو جائیں بس، کراچی کے لوگ، سندھ کے لوگ، پاکستان کے لوگ، بالخصوص کراچی سندھ کے لوگ، کراچی کے لوگ، یہاں سے کراچی سے کشمیر تک ہمارے سارے یہ بھائی سندھ کے کھڑے ہو جائیں۔ ہم ان حکمرانوں کو سیکنڈوں میں ان کا کھلا کما ہوگا، سیکنڈوں میں ان کا احتساب ہوگا، سیکنڈوں میں ان کی فرصت ہوگی، سیکنڈوں میں یہ جو ان کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ اور ہم کون لوگ ہیں؟ آپ کو تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کام کر کے دکھانے والے لوگ ہیں۔ آپ رات میں سوتے تھے تو ہم شہر میں جاگ کر آپ کی صبح کو بہتر کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے بارشیں میں بھول نہیں سکتا، کراچی کے لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، لوگ آرام سے رات کے 2 بجے 3 بجے، اور میں اور میرا پورا عملہ سارے لوگ ہم نے کئی راتیں سڑکوں پر گزاری ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ بس ٹی وی فوٹو سیشن کرا کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو میں اب ان کو نہیں برا بولتا، میں میئر کو نہیں برا بولتا، میں گورنر کو نہیں برا بولتا، میں وزیر اعلیٰ کو، ان کے وزیروں کو برا نہیں بولتا۔ کراچی کے لوگوں، اگر تم نہیں کھڑے ہو رہے ہو تو تم برے ہو۔ پھر اگر تم نہیں کھڑے ہو رہے ہو، اگر تم کھڑے نہیں ہو رہے ہو ان کے خلاف، تو تم برے ہو، یہ برے نہیں ہیں۔ اور اب رونا گانا بند کرو کہ اتنے مر گئے، اب ہمارا کیا ہوگا، یہاں پانی کھڑا ہو گیا، وہ پانی کھڑا ہو گیا۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیسے جو تمہارے پاس کوئی تمہارے محلے میں یوسی ناظم رہ رہا ہوگا، کوئی کونسلر رہ رہا ہوگا، کوئی چیئرمین رہ رہا ہوگا، تمہارے شہر میں میئر گھوم رہا ہے تمہارے شہر میں، تم کیا کر رہے ہو؟ سیلفیاں کھینچا رہے ہو اس کے ساتھ اور کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں مار دیا اس نے۔ تم نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی نہیں آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے۔ میں نہیں بولتا ان کو برا، میں نہیں بولتا حکومت کو برا، تم فیصلہ کرو۔ وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، تم نے مینڈیٹ دیا ہے، تو پھر جو ہے وہ ہمیں پھر اس کو پھر آرام سے سنبھلنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ بھائی میں نے ابھی بات کسی سے جوڑ دیتا ہوں کہ بھائی ہر بارش میں لوگ مرتے ہیں بجلی لگنے سے، تو بھائی کبھی یہ آپ کی خبریں ختم ہو جائیں گی، اگلے سال پھر مریں گے۔ مسئلہ پرابلم جو یہ نہیں ہے کہ بھائی پرابلم کہیں پر کوئی مسئلہ کیوں اٹھ رہا ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس مسئلے کے اٹھنے کے بعد ہم جب اس کے گزرنے کے بعد اس کو اگلی تباہی بربادی کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ سیم گوز وتھ یور کوسچن ایز ویل کہ بھائی جہاں سے
یہ پانی آ رہا ہے سادی ڈاؤن آپ ذکر کر رہے ہیں، تو بھائی وہاں پر جو ہے وہ اس کو روکنے کی ضرورت تھی نا، اس کو آج اس بار پہلی دفعہ جب یہ ڈوبا ہوگا تو بھائی اس کے اوپر پہلے لوگ، جب بارشیں ختم ہو گئی، لوگ امن کا دور آ گیا، تو وہاں پر جا کر بیٹھ جانا چاہیے تھا، وہاں پر جا کر بیٹھ جانا چاہیے تھا، پلان کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کیوں ڈوبا، کہاں سے پانی آ رہا ہے، اس کے فلو کو کہاں سے روکا جائے، اس کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے۔ بڑا آسان کام ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میں جب آیا تھا پہلے سال 2006 کی بات ہے، 2006 میں کے پی ٹی انڈر پاس بھر گیا تھا، بات آئی لینڈ سے لوگوں نے نقل مکانی کر دی تھی، بات آئی لینڈ کے گھروں میں پانی اندر چلا گیا، کے پی ٹی انڈر پاس 48 دنوں تک نہیں کھول پایا تھا، 48 ڈیز۔ آج بھی اس کی تصویر ہے، میری 4 ویل گاڑی نہیں جاتی تھی، میں ٹرک پہ بیٹھ کے جاتا تھا، ٹرک بڑے والے ٹرکوں کے جو ہے نا وہ ویل بھی اندر ڈوبے ہوتے تو اس کی چھت پر بیٹھ کے جاتا تھا ٹرک پہ 48 دنوں تک۔ لیکن جب پانی اتر گیا وہاں سے، جب پانی ختم ہو گیا 48 دنوں کے بعد، میں پورے 1 سال تک میں نے بات آئی لینڈ کو اور کلفٹن انڈر پاس کو نہیں چھوڑا، 1 سال تک۔ کیا کیا کہ اب اگلی دفعہ جب بارش ہوگی، کیوں بھرا پانی، کیسے ہوا، اس کو پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کر لی ہم نے کہ بھئی یہ پرابلم ہے، یہاں یہ چیز ہے، اسٹارمر ڈرین نہیں ہے یہ۔ پھر میں چائنیز فرم کو لے کر آئے، جب سب آپ کے کیمرے ہٹ گئے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مسائل ہٹ گئے، لوگ واپس آ گئے، ہم نے اس وقت تک وہ جگہ نہیں چھوڑی جب تک ہم نے ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو حل نہیں کر دیا۔ آج آپ جائیں کلفٹن کے، جب آپ کے برج کو اترتے ہیں تو لیفٹ رائٹ پہ جو آپ کو اسٹرانگ واٹر ڈرین ڈلی ہوئی ہے پری کاسٹ، وہ میں نے ڈالی ہے، اور آل دا وے میں اس کو نہر خیام تک لے کر گیا ہوں۔ آپ جائیں آج بات آئی لینڈ میں، بات آئی لینڈ کی ایک ایک گلی کو، بات آئی لینڈ ایک پیالے کی طرح ہے کہ سارا پانی آ کر وہاں پر جمع ہوتا ہے، پیالے کی طرح سارے سلوپ میں ہے وہ، وہاں پہ ساری گلیوں میں ہم نے وہاں پر میں نے اسٹرانگ واٹر ڈرین ڈالے، پری کاسٹ چائنا سے کمپنی لے کر آئی، کیونکہ وہاں پر کھدائی نہیں ہو سکتی تھی، وہ بنے بنائے نالے آتے تھے اور وہاں پر فکس ہو جاتے تھے آ کے۔ آج اللہ کا شکر ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ کار، ویری سمپل۔ اگر آپ یہ کس وقت ہوتا ہے، جب آپ کو درد ہو، جب آپ کو فیلنگ ہو، جب آپ کسی کی کیئر کرتے ہیں، کیئر ہی نہیں ہے، مرنے کا کسی کو یاد نہیں، اس لیے جو ہے وہ یہ سب جو ہے ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس دن جو ہے وہ کراچی کے لوگ، سندھ کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے حالاتوں کو بدلنا ان کے ہاتھ میں، کسی حکمران کے ہاتھ میں، جس دن وہ چاہیں گے یہ نظام بدل جائے گا، صحیح لوگ آ جائیں گے، اور صحیح لوگ موجود ہیں، ہم ہیں صحیح لوگ۔ بھائی میں منہ کھول کر بولتا ہوں، ہم ہیں صحیح لوگ۔ ہمارے زمانے میں پراسپیرٹی تھی، ہمارے زمانے میں ترقی تھی، ہمارے زمانے میں سکون تھا، ہمارے زمانے میں کرپشن نہیں تھی۔ ہم نے اس شہر کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے دکھایا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔